السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ارادہ تھا کچھ توبہ کے بارے میں یا پھر استغفار کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے، لیکن ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ آج 15 شوال غزوہ احد کا دن ہے، تو اس موقع پر انشاءاللہ میں غزوہ احد کی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں ایک دو کردار ہیں جنہوں نے شہادت پائی، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا، اور وہ گفتگو شاید ہمارے ایمان کو مضبوط بنا سکے، اور ایمان کے وہ واقعات سننے کے بعد ایمان میں اور استحکام پیدا ہو۔ عزیزان گرامی، ایمان بڑی اہم چیز ہے، اور ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقین والی کیفیت ہو، وہ ایمان باللہ ہو یعنی اللہ پر ایمان، ایمان بالرسالت ہو یعنی رسول اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء اور رسول پر ایمان، یا پھر ایمان بالآخرہ کی بات ہو کہ آخرت پر ایمان، یا پھر تقدیر کی اچھائی جو برائی ہے، جیسے فرمایا گیا کہ والقدر خیر شر من اللہ تعالی، تو جیسے ایمان مفصل میں بتایا گیا، تو اس میں یہ کہ تقدیر کی اچھائی برائی کی اللہ کی طرف سے ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی بات ہو، کہ یقین کامل ہو، یہ مطلوب ہے ہم کو کہ یقین کی کیفیت میں ہو، تو یہ ایمان تھوڑا سا مضبوط ہو۔ اس لیے آج یہ دو واقعات آپ کے سامنے، دو اصحاب کبار کے واقعات رکھنا چاہوں گا۔ غزوہ احد کی تفصیلات انشاءاللہ جب ہم غزوات کے اوپر لیکچرز دیں گے، سیرت طیبہ کی بتائے گی، تو انشاءاللہ اس وقت کوشش کی جائے گی، اللہ نے اگر ہدایت اور توفیق دی اور آپ تمام چاہنے والوں کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ اس وقت تفصیل سے غزوہ احد پہ 2 یا 3 لیکچرز میں پورے غزوہ احد کو، پھر اس سے پہلے غزوہ بدر کو بحث گفتگو کی جائے گی۔ غزوہ بدر میں یہ ہوا تھا کہ پہلی بڑی شاندار جنگ تھی، جس میں مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں 313 تھے، اور انہوں نے 1000 کے بڑے لشکر کو مشرکین مکہ کے شکست دی تھی، اور بڑے بڑے سردار مکے کے 70 سردار کام آ گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، اور 70 مکے کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عزیزان گرامی، اس کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے شوال کے مہینے میں 3 ہجری کو، کیونکہ وہ رمضان میں 2 ہجری میں بھی تھی 17 رمضان کو، اور 15 شوال کو یہ غزوہ احد کا معرکہ پیش آتا ہے۔ ابو سفیان کی قیادت میں 1000 کا لشکر جرار، بلکہ 3000 کا لشکر جرار یہاں آتا ہے، اور مدینے کے قریب، اور اس وقت مسلمان نکلتے ہیں، اور احد کی پہاڑی کے دامن میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس میں 2 کردار ہیں۔ ویسے مسلمانوں کا تھوڑا نقصان ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہ کہ حضور کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ان کو پیدل دستے کا سردار بنایا، اور ایک ٹیکری تھی مٹی کی، ابھی بھی آج بھی احد کے پہاڑوں کے سامنے وہ لوگ وہاں بتاتے ہیں۔ جب میں اللہ کی توفیق سے حج کو گیا تھا تو اس وقت اس پہ چڑھا بھی ہوں، تو وہ مٹی کی جو ٹیکری ہے اس کے اوپر بٹھا دیا 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ قیادت میں، ان سے کہا کہ ہم کو شکست ہو یا فتح، ہماری کوئی بھی حالت ہو، تم اس مقام کو، اس پوزیشن کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو جنگ کے آغاز میں فتح ہو گئی، تو وہ اس میں سے اکثر صرف 10 صحابہ کو چھوڑ کے حضرت عبداللہ بن جبیر روکتے رہے، وہ دوسرے 40 اتر گئے آگے، اور پھر خالد بن ولید جو اس وقت تک اس ایمان قبول نہیں کرے تھے، گھوڑے سوار کے دستے کے سردار تھے مشرکین کے، انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو اس ٹیکری کو خالی خالی پایا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ چلو ادھر سے حملہ کریں۔ وہ آئے، اور ان کے ساتھ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کو بھی غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ ان کے باپ کو قتل کیا گیا تھا، بدر میں مارا گیا تھا ان کا باپ ابو جہل، تو وہ بھی آئے اور پورے مل کر حملہ آور ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کی جو فتح ہوئی تھی کہ دشمن بھاگ رہا تھا، شکست میں بدل گئی، اور 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اس میں اکثریت انصار کی تھی، لیکن کچھ مہاجرین بھی شہید ہوئے۔ ان مہاجرین میں سے 2 کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تھے،
اس وقت ایمان لانا یہ ہے کہ گویا کہ جان پہ کھیلنا اور تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، مسائل کو دعوت دینا، کہ ٹربل ہمیشہ پیدا کر دیتے تھے قریش مکہ اور مکے کے مشرکین، تو ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے۔ اب ایمان لانا بڑا مشکل تھا۔ بے شمار واقعات ہیں، کیونکہ آج صرف ہم غزوہ احد کے 2 صحابہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں سے ایک کم عمر صحابی تھے جن کی عمر بڑی مشکل سے 12 سال تھی، ان کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کم عمر لڑکے کے دل میں ایمان جاگ گیا، بس ایمان گھر کر گیا اور وہ ایمان لا لیے۔ ان کے والدہ کو پتہ چلا کہ مصعب جو ہے نیا دین قبول کر لیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مصعب، تم اب اس گھر میں رہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ گھر تمہارے عقیدے کے مطابق اس باپ کا ہے جو دوزخ میں گیا، مشرک تھا، شرک کرتا تھا۔ تم اب گھر چھوڑ کے جاؤ، یا تو نیا دین کو چھوڑ دو یا گھر چھوڑ دو۔ تو دیکھیے آپ، 12 سال کا لڑکا ہے، کیا ایمان جب اترتا ہے دل میں تو اس کی کیفیت، حلاوت، اس کی مٹھاس، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ایک مسلمان تیار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں، اگر آپ نہیں چاہتی تو میں نہیں رہ سکتا، میں چھوڑ دوں گا آپ نہیں چاہتے تو، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے گھر سے نکال دیے، گھر سے نکل گئے۔ راستے میں چچا ملا اور چچا نے کہا کہ مصعب، میں نے تو سنا ہے کہ تو نیا دین قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں کر لیا۔ پھر کہاں جا رہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ماں نے گھر سے نکال دیا۔ تو چچا نے کہا کہ ماں گھر سے نکالے، بہت اچھا کیا، چل کپڑے بھی اتار، یہ کپڑے تیرے وہ مشرک باپ کے تیرے عقیدے کے مطابق، تو کپڑے بھی اتار دیے گئے۔ یہ تو مصعب برہنہ حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور نے ایک چادر دی، اس کو لپیٹ لیا تیمم کے طور پہ، اوپر کا حصہ سارا کھلا، پھر حضور کے پاس ہی رہنے لگا۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ہے کیا حالت حضرت مصعب کی ہوئی، کہ جو ہے وہ مصعب کون ہے، پہلے آپ سن لیجئے۔ یہ بہت لکھپتی اس زمانے کے باپ کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا اس وقت انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ اس وقت بھی اتنی دولت تھی ان کے پاس کہ شام، ملک شام کا بنا ہوا اس زمانے کے 400 درہم کا لباس پہنتے، یمن اور ہندوستان کا عطر استعمال کرتے۔ مکے کی گلی سے اگر مصعب گزرتے اس عمر میں تو عورتیں گھروں میں جو ہے وہ کہتی کہ اپنی گلی سے مصعب گزرے، کیوں کہ وہ عطر کی وہ خوشبو سے وہ پہچان جاتی کہ مصعب ادھر سے جا رہے۔ کیسے لاڑ و پیار میں، ناز میں پلا، وہ لڑکی کی کیفیت ہوئی کہ اب کپڑے تک نہیں اس کے پاس پہنے۔ یہ ایمان کے لیے بڑی قربانی۔ پھر اس کے بعد حضور کی تربیت میں رہے، قرآن سیکھتے رہے۔ جب کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوا، یعنی جو آج کل جس کو مدینہ منورہ کہتے ہیں، یثرب اس کا نام تھا، وہاں کے لوگ آئے اور اسلام قبول کیے۔ تو اس وقت انہوں نے جب دوسری مرتبہ، اس وقت پہلی بیعت ہوئی بیعت عقبہ اولیٰ، تو اس وقت 6 لوگوں نے ایمان لایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو قرآن سکھانے کسی کو ساتھ کر دیجئے۔ اس وقت بڑے بڑے جید اور اکابر صحابہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی کو بھیج دیتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کم عمر نوجوان کے اوپر گئی جس کا نام مصعب بن عمیر تھا، اور وہ مدینہ منورہ گئے اور جا کے گھر گھر اسلام کی دعوت دینا، گھر گھر قرآن سکھانا۔ ان کا لقب پڑ گیا مخری، قرآن کا سکھانے والا، قرآن کا استاذ۔ تو دیکھیں گے کہ ہم جو ہے ان کی محنت سے مدینہ منورہ اسلامک اسٹیٹ میں تبدیل ہوا۔ اور اسلام جب آئے تو اوس و خزرج کے تقریباً تمام لوگ ایمان لا چکے تھے، کچھ تھوڑے سے باقی رہ گئے تھے، باقی سب ایمان لا چکے تھے۔ مدینہ منورہ کا جو شہری علاقہ تھا وہ اسلام کے دامن میں آ چکا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر کی قربانیاں تھیں۔ عزیزان گرامی، ایسے لاڑ و ناز میں پلا، اس کی حالت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک بار مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، حضرت مصعب آئے تو حضور کی نظر پڑی تو جو ہے پھٹی ایک چادر ہے اور اس کے اوپر بھی ٹاک کا پیون لگا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزردہ اور آنسو دیکھ کر صحابہ نے پوچھا، وسلم کیا بات ہے، کس بات نے آپ کو غمگین کیا؟ کہا کہ میں نے مصعب پہ نظر پڑی تو اس کا بچپن اور لڑکپن یاد آ گیا، اسلام سے قبل اس کی زندگی یاد آ گئی، وہ کروفر کی زندگی گزارنے والا، 400 درہم کا لباس پہننے والا اور دوسرے ممالک کا عطر استعمال کرنے والا۔ اس کی کیفیت ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اس نے جو قربانی دی، آج پہننے کے لیے اس کے پاس صحیح کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اور غزوہ احد جب ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا پرچم انہی کے ہاتھ علم تھمایا، انہی کے ہاتھ میں تھا، اور جو ہے کہا جاتا ہے کہ جب ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو دانتوں سے پکڑ کے علم کو بلند رکھنے کی کوشش کرے۔ جب پورے
زخمی کر کے شہید کر دیا گیا، گر گئے، تو اس وقت علم چھوٹا، دوسرے صحابی نے بڑھ کے اٹھایا، اس وقت تک اس پرچم کو اسلام کے بلند رکھا۔ یہ بڑی قربانی حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر جب آپ کو دفن کیا جانے لگا تو کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس کو کفن دیا جائے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، مصعب کے اوپر جب ہم کپڑا ڈالتے ہیں، چہرے پہ ڈالتے ہیں تو پیر نکل جاتے ہیں خالی، اور پیروں تک کھینچتے ہیں تو چہرہ خالی ہو جاتا ہے۔ حضور نے کہا چہرے سے کپڑے کو ڈالو، پیروں پہ گھاس ڈال دو، اور اسی طرح ان کو دفن کیا گیا۔ آپ دیکھیے ایمان کے لیے کیسی بڑی قربانی ہے۔ اس میں ایک اور صحابی ہے جو حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، ابو لہب کی جو باندی جو ہے صوبیہ جو ہے، انہوں نے دودھ پلایا حضرت حمزہ کو بھی، حضور وسلم کو بھی۔ تو جب وہ یہ ہے کہ جو ہے آپ کو جو ہے پہلوانی، حضور سے 2 سال کے بڑے ہیں عمر میں حضور وسلم سے، آپ کو شوق پہلوانی کا اور شکار کا بھی، دوسرا کام ہی نہیں۔ عرب میں مکے میں کیا ہو رہا اس کی خبر ہی نہیں، کشتی لڑنا، پھر یا تو پھر شکار پہ جانا۔ ایک بار شکار سے آ رہے تو وہاں ان کی باندی ٹھہری ہوئی ہے باہر، اور وہ صفا پہاڑ کے قریب میں ٹھہری ہے، اور بڑی سورج جلا لگے، اور سورت پہ کھینچا۔ تو آپ نے کہا کہ یوں ایسا کیوں ٹھہری چہرہ لٹکا کے؟ تو اس نے کہا کہ کاش اب ذرا پہلے آتے۔ تو بولے کیا ہوا؟ تو آپ دیکھتے کہ آپ کے بھتیجے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل نے بہت برا کہا۔ آپ کو غصہ آیا، ظاہر خونی رشتہ تھا۔ آپ اسی حالت میں وہی کمان ہاتھ میں پکڑے ہوئے نکل کے گئے۔ دیکھے تو کیا ہے، پورے سرداروں کے ساتھ، ابو جہل بھی سرداروں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ نہ آپ نے کہا، سیدھا جا کے کمان سے اس کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ اس کے سر میں سے خون نکلنے لگ گیا، اور پورے سردار جو ہے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور جو ہے آپ کیوں مارے اس سردار؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا یہ مجھے کیوں مارے، میں نے ان کے بھتیجے کو برا بھلا کہا تھا۔ تو اس وقت آپ نے سارے سرداروں سے کہا اور ابو جہل سے کہا کہ سن لو، تم جو ہے جس بات کے لیے محمد کو تکلیف دیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے کو، اب میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، تم کیا کرتے میرا میں دیکھتا ہوں۔ وہ بڑے بہادر تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی ان کو روکنے کی۔ اب یہ غزوہ بدر میں انہوں نے جو ہے بہت زبردست بہادری سے جنگ کی تھی، بڑے بہادر تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار گھماتے تھے، بہت بڑے بہادر تھے۔ تو ایمیہ بن عدی بن خیار ایک شخص تھا، سردار تھا مکے کا، اس کو آپ نے مار دیا تھا بدر میں، ایسے اور بہت سارے لوگوں کو مارا تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جبیر بن مطعم، تو جو ہے یہ جبیر بن مطعم جو ہے، اس نے بدلہ لینے کے لیے، اس کا غلام تھا وحشی، اس سے کہا کہ تو نیزہ زبردست چل مارتا ہے پھینکے، اگر تو جو ہے حمزہ کو قتل کر دیا اس جنگ میں تو تجھ کو غلامی سے آزادی دوں گا۔ تو اس نے اس لالچ میں ایک پہاڑ کی اوٹ میں چھپ گیا پتھر کے، اور وہ جب لڑتے لڑتے اس کے سامنے آئے تو تاک کر مارا ناف کے اوپر، وہ نیزہ آر پار ہو گیا، اور حمزہ اس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ عزیزان گرامی، وہاں ہندا تھی، اور ہندا کے باپ کو بھی آپ نے قتل کر دیا تھا۔ تو وہ ہندا نے جب دیکھا آپ کو کہ آپ کی لاش پڑی ہے، تو اس نے جو ہے آپ کے کانوں کو، ناک کا مسئلہ کرنا بولتے وہ کیا، اور کاٹ کے اس کا مالا بنایا بعد میں، اور پھر دل نے بھرا، سینہ چاک کر کے کلیجہ چبانا چاہیے۔ اور جب حضور وسلم آئے دیکھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تھے حمزہ کو دیکھ کر، اور صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی ایک کے بدلے ہم جو کئی لوگوں کو آئندہ اگر ہم جو ہے فتح ہوگی مسلمانوں کو تو اس میں کئی لوگوں کا ہم اس سے زیادہ برا حال کریں گے۔ قرآن کی آیت آ گئی کہ جو ہے یہ کسی لاش کی بے حرمتی کرنا، چاہے وہ تمہارا دشمن ہو، اس کی اجازت نہیں دی جاتی، منع کر دیا گیا۔ تو پھر آپ لوگوں نے وہ اس قسم کو توڑ دیا، اور پھر جو ہے اس کا کفارہ بھی ادا کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا احکام آ گیا تھا، یہ نہیں ہوا۔ لیکن اس غزوے میں جو بعد میں جو مسلمان تھے زخمی، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ابو سفیان کا پیچھا کریے۔ یہ جنگ جیتی ہوئی جنگ تھی، حضور کی حکم کی نافرمانی میں سے ہار گئی۔ 70 صحابہ تھے جو زخمی حالت میں حضور کے ساتھ نکلے، اور ابو سفیان دور جانے کے بعد خیال ہے یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم جنگ جیتی بھی پوری نہیں جیتے، چلو پڑھ کے مدینے پہ حملہ کریں۔ پھر کسی نے ان کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کہیں اب ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ 70 صحابہ، کیا جان فشانی اور کیسا جذبہ ایمان کا، کیا قربانیاں ان کی، بہت سارے واقعات انشاءاللہ کسی اور موقع پر عرض کیے جائیں گے۔
کیونکہ یہ میرے جو خطابات ہیں میں نے 10-15 منٹ کی حد تک اس کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ زیادہ سننے میں بور نہ محسوس ہو جائے. لیکن خود اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوئی کہ آپ کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا. کچھ صحابہ آپ کے قریب تھے 8-10 اور جس میں انصار زیادہ تھے اور 3 صحابہ جو ہے مہاجرین میں سے تھے. ان میں جو ایک حضرت ابو طلحہ تھے اور دوسرے جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت ابو طلحہ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنا لڑے کہ 2 یا 3 تلواریں آپ کے ہاتھ پہ ٹوٹ گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے زبردست تیر چلاتے تھے. وہ حضور کے سامنے آ کے ٹھہر جاتے اور جو ہے تیر چلاتے جاتے. کوئی حضور کے قریب سے مسلمان گزارتا تو حضور کہتے تیر یا رکھ دو. تیر ختم ہو گئے تو حضور جو ہے گڑے میں تھے اٹھ کے جو ہے تیر چن کے دیتے تھے. اور اس جنگ میں حضور کا دندان مبارک شہید ہوا، چہرے مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے پانی لاتے تھے اور بی بی فاطمہ دھوتی تھی، زخم اور خون نکلنے لگا تو آپ نے بوریا جلا کر اس کی جو راکھ تھی وہاں بھر دی، اس سے خون رک گیا. یہ جنگ اس طرح ختم ہوئی. لیکن اس میں ہم دیکھیں گے کہ بعد میں پہلے تو مسلمان فتح یاب ہوئے لیکن بعد میں حضور کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمان نقصان ہوا. لیکن سورہ آل عمران آپ پڑھیں، سورہ آل عمران میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے سورہ آل عمران میں شروع میں نصف کے بعد سورہ آل عمران کی جو آیتیں شروع ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے تبصرہ کیا گیا ہے غزوہ احد پہ. اس کی صرف میں ایک آیت کا جز آپ کے سامنے ایک آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کہا گیا کہ دیکھو تم غمگین مت ہو جاؤ شکست سے. کبھی تمہاری ہار ہوتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کامیابی سربلندی صرف اہل ایمان کے حق میں آنے والی ہے. کہا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم. تم نہ رنجیدہ ہو جاؤ، نہ افسوس کرو، نہ غم کھاؤ، تم ہی سربلند کر دیے جاؤ گے. کامیابی تمہارے مقدر لکھ دی جائے گی بشرط کہ تم مومن ہو. مومن کون ہے؟ صحابہ کیا مومن نہیں تھے؟ حضور کی ایک نافرمانی کی وجہ سے وہ سزا ملی. اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی ہم نافرمانیاں کرتے. توبہ کریں، استغفار کریں. کل اس پہ میں توبہ اور استغفار پہ انشاءاللہ اللہ نے ہدایت دی، توفیق دی تو گفتگو کروں گا. اور کوشش کریں کہ زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو جواب دوں اور اس میں اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے فرماندات کیا ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک آپ کے احکامات، آپ کی بھیجی ہوئی شریعت، ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.